الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارکہ کا جو سلسلہ جاری ہے، اسی کا ایک حصہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے مہینے میں دوسرے روزے داروں کو افطاری کرانے کی ترغیب بھی ارشاد فرمائی اور اس کا اجر اور ثواب بھی بیان کیا اور اس کا آسان طریقہ بھی بتایا۔ تو فرمایا کہ جو بندہ کسی دوسرے روزے دار کو افطاری کرا دے تو اس کے افطاری کرانے والے کو 3 فائدے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ایک فرمایا کہ دوسرے کو افطاری کرانے سے افطاری کرانے والے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور دوسرا فائدہ فرمایا کہ اس کی جہنم سے خلاصی اور چھٹکارے کا اعلان ہو جاتا ہے، اس کا جہنم سے چھٹکارا یقینی ہو جاتا۔ اور تیسرا فائدہ یہ ارشاد فرمایا کہ اس بندے نے تو روزہ رکھا، سارا دن بھوک اور پیاس برداشت کی، روزے کی تکلیف برداشت کی، اس کو اجر ملا اتنی تکلیف کے بعد، اور اس بندے نے جو روزہ افطار کرایا، وہ افطار کرانے پر اس کے اجر اور ثواب اللہ نے اس کو بھی دیا، اور اس کے اجر اور ثواب میں بھی ذرا برابر کمی نہیں ہوئی۔ 3 بات۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ مدینہ منورہ میں آپ حضرات جو علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں اور اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کے علم میں ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر ہجرت ہوئی تھی۔ صرف مکہ مکرمہ سے ہی لوگ نہیں آئے تھے، بلکہ مختلف قبائل جہاں جہاں مسلمان ہو رہے تھے لوگ، تو وہاں ان کے لیے رہنا مشکل تھا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جو بھی مسلمان ہوتا تھا تو اس کے دل میں ایک شوق ہوتا تھا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں اور آپ سے براہ راست جا کر دین کو سیکھوں۔ اس لیے مختلف جگہوں سے بڑی تعداد میں لوگ مدینہ منورہ آئے، اور مدینہ منورہ میں بھی پوری جو اس وقت عالم کفر تھا ان سب کی نظر تھی، اور ان کے ساتھ معاشی اعتبار سے بائیکاٹ تھا، تو بہت سے مسائل تھے جس کی وجہ سے غربت بہت زیادہ تھی۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہم میں سے تو ہر ایک بندہ اس بات کی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ دوسرے کو روزہ کھلوائے، افطار کرائے، تو پھر اس کا مطلب یہ کہ یہ بھی ثواب اور اجر مالدار لوگ لے جائیں گے جن کو اللہ نے دنیا کا مال و متاع دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو اتنا آسان بنایا، فرمایا کہ روزہ افطاری کے لیے ضروری نہیں کہ آپ 7 قسم کے کھانے بنائیں اور جناب ہر قسم کی ڈش جو ہے وہ لے کر آئیں، فرمایا ایک کھجور کے اوپر آپ روزہ کھلا دیں گے، اور فرمایا لسی کے گھونٹ پر کھلا دیں گے، حتیٰ کہ پانی کے گھونٹ پر آپ روزہ کھلا دیں گے تو اللہ پاک اس کا بھی آپ کو اجر عطا فرمائے۔ تو بہرحال یہ کہ اس میں جو لوگ اللہ نے شوق دیا ہے، بالوں کو جذبہ دیا ہے، دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے، وہ کرتے ہیں، ایک کھجور بھجوا دیتے ہیں، کوئی افطاری کا سامان بھجوا دیتے ہیں۔ تو ہمیں بھی بخل نہیں کرنا چاہیے، اگر ہمارے پاس اپنا ہوتا ہے، اپنی کھجوریں بھی ہوتی ہے، شربت بھی ہوتا ہے، اپنی چیزیں ہوتی ہیں،
لیکن اگر کسی نے آپ کو افطاری کے لیے کوئی سامان بھیج دیا تو آپ کوشش کریں اس کے اوپر افطاری کھول لیں، کیوں آپ کے اجر میں تو کمی ہونی نہیں، لیکن جب آپ کا دل یہ چاہے گا کہ اس کو بھی اجر مل جائے، یہ ایک اچھا جذبہ ہے جو اللہ کو پسند ہے، کہ ہم دوسرے کی بھلائی چاہ رہے ہیں کہ یار ہمارا ثواب اس کو بھی مل جائے، ہماری وجہ سے اس کو بھی فائدہ ہو جائے۔ جب ہمارا یہ ذہن بن جائے گا کہ ہماری ذات سے دوسرے کو فائدہ ہو جائے، تو اب اس کے ساتھ آپ ایک دوسری حدیث لگا لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے کو فائدہ پہنچا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں کتنی فضیلت آ گئی، اس بندے کو آپ نے اجر پہنچایا، آپ اللہ اور اس کے نظروں، اللہ اور اس کے رسول کی نظروں میں خیر الناس بن گئے، بہترین انسان بن گئے۔ اور پھر اس میں افطاری کے ٹائم میں جو سامان سامنے پڑا ہوتا ہے، یہ ضرور کہ ہم جس چیز سے ہم روزہ کھولیں گے، پہلی مرتبہ جو چیز منہ میں ڈالیں گے وہی افطاری کہلائے گی۔ وہ دسترخوان پر اس وقت جو آپ کو 15 منٹ دیے ہوئے ہیں، اس میں جو کچھ آپ کھائیں گے سارا افطاری میں کاؤنٹ ہوگا۔ وہ افطاری ہے ساری، آپ اس میں کوئی چیز پہلے کھا لی، کوئی تھوڑی دیر اس کے بعد کھا لی۔ اب یہ تو نہیں کہ کھجور کھاتے ہیں پانی تھوڑی دیر بعد پیتے ہیں، تو وہ پانی بھی افطاری میں شمار ہوتا۔ تو اس میں جتنی بھی چیزیں آپ کھا لیں گے، کسی نے آپ کو ہدیہ کیا، بھیجا، افطاری کی نیت سے کھا لیا، تو باقی اجر اور ثواب تو اللہ نے دینا، وہ ہم نے تو دینا نہیں۔ تو اللہ کے پاک سے اللہ نے نیتوں کو دیکھنا ہے کہ اس بندے کی نیت کیا ہے اور اس کے دل میں جذبہ کیا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی، دین کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس رمضان میں جتنی بھی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں، سب کو اللہ پاک ہمیں سمیٹنے والا بنائے، اور اللہ پاک یہ برکتیں، رحمتیں ہم سب کے لیے مقدر فرمائے، کسی کو بھی اللہ پاک محروم نہ فرمائے۔